مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہر بالغ مسلمان کی ذمہ داری ہے اسے نبوت اور رسالت کے بارے میں آگاہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتی ہوئی جو بحثیں ہیں، جو ابحاث ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ ادراک ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور جس معاشرے میں لوگ نبوت اور رسالت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے یا واقف نہیں ہونا چاہتے، وہ نبی اور رسول کے نام پر بھول بھلیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی شور تو مچ جاتا ہے، ہنگامہ تو ہو جاتا ہے، ایک تفریح نام کی چیز بھی نبی اور رسول کے نام پر ہو جاتی ہے، لیکن جو نبوت کا پیغام ہوتا ہے، جو رسالت کا ایک درس ہوتا ہے، اس سے ہم ناواقف رہتے ہیں، اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ اسی لیے میں تمام دوستوں سے یہ چاہوں گا، شروع سے لے کر آخر تک، چونکہ ہم قرآن میں اتریں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی روشنی میں جانیں گے نبوت اور رسالت کیوں ہے، یہ ادارہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم کیا۔ ایمانی جذبے کے ساتھ بیٹھیے، نہ آپ کو نیند آنا چاہیے، نہ آپ کو اونگ آنا چاہیے، نہ تھکاوٹ کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں، اور اگر اس منبر کے توسط سے بات آپ کو نہ سمجھا سکوں تو آپ میرے بھائی، میرے دوست ہیں، جمعے کے بعد آ کر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرے علم میں ہوگا تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ قبل اس کے کہ قرآن میں اتر کر ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھے، نبوت اور رسالت کے پیغام کو سمجھے، نبوت اور رسالت کا لغوی معنی ہم جانتے ہیں عربی ڈکشنری میں اتر کر۔ اکثر اہل لغت وہ کہتے ہیں کہ نبی کا لفظ نبأ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بڑی خبریں لے کر انسانوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ نبی کا لفظ نباوتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے مقام بلند، اور نبی نبوت کے مقام بلند پر کھڑا ہو کر عالم غیب کی خبریں عالم مشاہدہ تک پہنچاتا ہے، غیر محسوس عالم سے خبریں لے کر محسوس عالم کے انسانوں کو دیا کرتا ہے۔ اور رسالت پیغمبری کو کہتے ہیں۔ رسول وہ شخص ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سفیر ہوتا ہے، اور وہ رب العالمین کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان رہ کر، اللہ رب العالمین کی طرف سے سفارت کاری کا کام کر رہا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان رہ کر، اس لیے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جملہ بھی پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، اور یہ جملہ بھی پڑھتے ہیں یا ایھا الرسول۔ لغت سے کسی حد تک واقف ہونے کے بعد نبوت اور رسالت کو براڈ اسپیکٹرم میں، یعنی ایک بڑے میدان اور بڑے وسیع مقام پر سمجھنے سے پہلے نبی اور رسول کے کچھ مخصوصات ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان
مخصوصات انبیاء سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے جو جدا ہوتے ہیں وہ کن بنیادوں پر ہوا کرتے ہیں جنہیں مخصوصات انبیاء کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز، نبوت اور رسالت یہ وہابی عہدہ ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر اللہ رب العالمین خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کون سا انسان ہے جس کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھا جائے۔ یہ عطیہ الہی ہے، یہ موہبت ربانی ہے۔ انسان اپنی دعا اور مناجات سے اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی عبادات شاقہ سے اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان بھاری ریاضتوں سے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ عطیہ الہی ہے، یہ فیصلہ الہی ہے کہ کس کو نبی بنایا جائے گا، کب بنایا جائے گا۔ اگر ہم دوست مطالعہ کر سکیں سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا، سورہ انعام یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قریش مکہ کو، سرداران مکہ کو، مشرکین بنی اسماعیل کو ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ پشت سے سیادت اور قیادت کا مقام ہمیں حاصل ہے، مال دولت اور امارات کے وارث ہم ہیں، پھر آخر اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہی کیوں موضوع نظر آیا تاج نبوت رکھنے کے لیے؟ یہاں تک کہ الفاظ اللہ رب العالمین نے کوٹ کیے مشرکین بنی اسماعیل کے، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری رسالت مانیں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہی کچھ ہمیں نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب یہ نبوت اور رسالت خلعت الہی ہے، یعنی رب العالمین کا دیا ہوا پہناوا ہے، یہ شاہی پوشاک ہے، ہر ایک کو نہیں پہنا دی جاتی، ہر ایک کے جسم پر نہیں اڑا دیا جاتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔ تو جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور سمجھتے جائیں دوست، جس انسان کا نبی اور رسول کی حیثیت سے اللہ رب العالمین انتخاب کرتے ہیں، اسے لمحہ بھر پہلے تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، سردی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہاتھ تاپنے کے لیے رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب کی تسکین کے لیے ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کی تلاش کے لیے غار حرا میں، اور نبی علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، خلاف توقع یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آتے ہیں، اپنی زوجہ، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ اور اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اعلیٰ تر قدروں کو سامنے رکھ کر، اعلیٰ تر صفات کو سامنے رکھ کر انہیں حوصلہ دیتی ہیں، ان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ جیسے شخص کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو لمحے پہلے تک کسی نبی اور رسول کو معلوم نہیں ہوتا
کہ وہ نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے۔ اب مطالعہ کریں قرآن کا، سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، رسول آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ آپ سورہ قصص آیت نمبر 86 کا مطالعہ کریں، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت اور رسالت کے امیدوار نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ اب اس حدیث کو بھی سمجھتے چلیں جسے عام مسلمان سمجھ نہیں رہا، چونکہ اس وقت عام مسلمان نبوت اور رسالت کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کی عقیدت کے جذبے سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو جھنڈا پکڑا دیا جاتا ہے، اس کے منہ میں نعرے دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اندھا ہو کر اپنے جذبات لے کر سڑکوں پہ اتر آتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشکات باب فضائل و سید المرسلین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، جمع کا صیغہ ہے قالو، اللہ کے رسول یہ بتائیے متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت واجب کب ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اسی وقت سے نبی ہوں، وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی خاک آدم تخلیق کے مراحل میں تھی، یا آدم کا خاکہ ابھی بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ تو اس حدیث کا معنی ہے علم الہی میں ہمیشہ سے اللہ کا رسول ہوں۔ علم الہی دوستو یہ طے شدہ ہے، علم الہی میں سب کچھ متعین شدہ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں، ہم جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں نا، اگلے لمحے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ ہم جتنے مسلمان ہیں اگلے دن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا خالق ہمارے اگلے دن کے بارے میں جانتا ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ میں اسی وقت سے نبی ہوں جب سے آدم روح اور جسم کے درمیان ہے، تو یہ علم الہی کی بات ہے۔ ہم مخصوصات انبیاء کی بات کر رہے ہیں، جہاں ایک نبی عام انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت کی حقیقت دیکھیں، نبوت کی حقیقت مکالمہ الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کر لے، یعنی کمیونیکیشن فرام اللہ کے لیے اللہ رب العالمین خود کسی کا انتخاب کر لے، اسے کہتے ہیں نبوت۔ اب اللہ رب العالمین کس طرح اپنے منتخب شدہ نبی سے، رسول سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 51 کا تمام دوست گھر میں جا کے سکون سے مطالعہ کریں۔ میں نبوت کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رسالت کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ چونکہ عام مسلمان نبوت اور رسالت کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ بیچارہ اندھیرے میں ہے، جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی وہ صرف ربیع الاول کی ہستی بن کر رہ گئی، یا زیادہ نظر و نیاز کی ہستی بن کر رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ بشر ہم کلام ہو، کسی کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جملے میں اصل میں مخالفین کے سوال کا جواب دیا ہے۔ مخالفین کا سوال کیا تھا؟ لولا یکلمنا اللہ، بھائی آخر محمد الرسول اللہ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ خدا ان سے تو کلام کر رہا ہے، ہم سے کلام نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو۔ اچھا، روح در روح
کوئی بشر کوئی انسان اللہ سے ہم کلام اس لیے نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہے، انسان کا ضعف ہے، انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین باعظمت ہستی ہیں، اللہ رب العالمین عالی مقام ہستی ہیں، اللہ رب العالمین انوار اور تجلیات کی مظہر ہستی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے روح در روح کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا۔ بھئی اللہ رب العالمین کی تجلی صرف پہاڑ پر اس کا عکس پڑا، تجلی الہی کا عکس پہاڑ پر پڑا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، تو یہ تو رب العالمین کی تجلی کا صرف شیڈ تھا جس کی تاب انسان نہیں لا سکتا، تو اللہ رب العالمین کے روح در روح انسان کیسے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کسی انسان کی یہ شانی نہیں ہے، بشر کی شانی نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کے روح در روح اس سے ہم کلام ہوگا۔ تو پھر رب العالمین کس طرح کمیونیکیشن کرتا ہے اس منتخب شدہ بندے سے جس کے سر پر تاج نبوت تاج رسالت رکھ دیا ہے؟ تو رب العالمین نے اس کا طریقہ بتا دیا، الا وحیا، کہ اللہ رب العالمین نبی اور رسول کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، جس کو حدیثوں کے اندر نفس فی الروع کہا گیا ہے، القا فی الروع کہا گیا ہے، او من وراء حجاب، یا رب العالمین پردوں کے پیچھے سے نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ او یرسل رسولہ، اور تیسرا طریقہ رب العالمین کی کمیونیکیشن کا نبی اور رسول سے، وہ ہے اللہ رب العالمین اپنا پیغمبر بھیج دے، اپنا قاصد بھیج دے، یعنی اپنا فرشتہ بھیج دے۔ اور عام طور پر نبیوں کو جو وحی ہوتی ہے وہ جبریل امین کے ذریعے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کا مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون ہے جبریل سے دشمنی کرنے والا؟ جبریل تو خدا کا وہ قاصد ہے جو خدا کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کرتا ہے۔ تو نبوت کی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کا انتخاب مخاطبے کے لیے کر لے، اپنے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کر لے، اپنے آپ سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے کر لے، یہ ہے نبوت کی حقیقت۔ آگے بڑھیں مخصوصات انبیاء میں، یاد رکھیے نبی جب بھی نبوت اور رسالت کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہے گا، اس میں کوئی اس کی نفسانی بات نہیں ہوگی، کوئی اس کی خواہش پر مبنی بات نہیں ہوگی۔ نبی جب بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے بات کرے گا وہ وحی الہی ہوگی، یا وہ بات وحی الہی کی روشنی میں ہوگی، وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی دوست۔ تو نبی کبھی خواہش سے بات نہیں کرتا، نبی کبھی اپنے نفس سے بات نہیں کرتا۔ آپ 2 آیات کا مطالعہ کرتے بھی ہیں، ان 2 آیات کو سنتے بھی ہیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو لوگ اس کے پس منظر سے واقف ہیں وہ اس کی گہرائی کو پا جائیں گے۔ ہوا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت پیش کی۔ سرداران مکہ نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ محمد الرسول اللہ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، یعنی یہ جادوگری کی باتیں کر رہے ہیں، بس یہ شاعر ہیں، جس طرح ہمارے شعراء ہیں، اللہ کے رسول کا کلام بھی شاعرانہ کلام ہے۔ کہنے لگے کاہن ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کاہن ہوتے ہیں، وہ جنات سے عالم بالا کی خبریں لے کر ہمیں بتاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہیں، وہ بھی عالم بالا کی خبریں جنات سے لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منجم ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ ستاروں کی چالوں سے
مستقبل کے کچھ اندیشے ظاہر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستاروں کی چالوں سے کچھ خبریں لے کر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود متعلم ہیں، طالب علم ہیں، ان کا کوئی معلم ہے چھپا ہوا جسے کوئی نہیں جانتا، یہ اپنے معلم سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد الرسول جب نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنی زبان سے کچھ بھی نکالتے ہیں، یا تو وہ وحی ہے یا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ وحی کی روشنی میں ہے۔ یہ ہے نبی کے مخصوصات۔ اور آخری بات دوست، جو نبی ہوگا دوست، جو رسول ہوگا، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کا ہدف ہے۔ اب نبوت اور رسالت ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ قائم کس نے کیا؟ خالق اور مالک نے۔ اس ادارے نبوت، ادارے رسالت کا ٹارگیٹ اور ہدف انفرادی حیثیت میں تہذیب نفس اور تزکیہ نفس، اور اجتماعی حیثیت میں سماجی اور سیاسی نظم اور انتظام۔ انفرادی حیثیت میں تزکیہ نفس، تہذیب نفس، اور اجتماعی حیثیت میں سماجی اور سیاسی نظم و انتظام۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کا ٹارگیٹ اور ہدف۔ اب ہم نبوت اور رسالت کو سمجھ رہے ہیں دوست، میں نے کہا براڈ اسپیکٹرم میں، تھوڑا وسیع پیمانے پر، بڑے میدان میں کھڑے ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر نہیں سمجھی ہم مسلمانوں نے، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ جیسی عظیم ہستی پر پھر کچھ لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، پھر وہ اللہ کے رسول کا نام استعمال کر کے ہماری اندھی عقیدتوں سے کھیلیں گے۔ اب دیکھیں نا آپ، جو رسول ہمہ جہتی شخصیت تھا، جو رسول ہمہ وقتی شخصیت تھا، اسے ہم نے ربیع الاول کی ہستی بنا دیا نا، نظر و نیاز کی ہستی بنا کے رکھ دیا۔ یعنی وہ نبی جو مثال ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، لیکن ہم نے کہاں لا کر اس کی ہستی کو بند کر کے رکھ دیا۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ نبوت اور رسالت کا ٹارگیٹس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو ادارہ قائم کیا گیا، اس کے مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ میں نے کہا دل دماغ مومنانہ جذبے سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے اور اپنے خالق، اپنے مالک سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ انبیاء اور رسولوں کو کیوں دیا گیا۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی دوست یہ صورت، اس کی آیات 84 تا 90 کا مطالعہ کیجئے گا گھر جا کر نا، میں یہاں تو لفظوں میں بات سمیٹوں گا، 84 تا 90۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیگر 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، یعنی 18 انبیاء۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو باقی انبیاء کے نام آئے ہیں وہ سارے کے سارے اولاد ابراہیم ہیں، وہ سارے کے سارے نسل ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور چند اسباق ہیں یہاں جو سمجھنے سے متعلق ہیں۔ پہلا، یہ جتنے 18 انبیاء ہیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، رب العالمین نے ان کے سروں پر تاج نبوت رکھا، رب العالمین نے ان کو اپنی وحی، اپنی کتاب سے نوازا، رب العالمین نے انہیں کتاب دینے کے ساتھ ساتھ کتاب کا فہم بھی عطا کیا۔ اور دوسری بات ان آیات میں کہی گئی ہے، سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء جو توحید کے داعی بن کر آئے، جو توحید کا پیغام لے کر آئے، اگر یہ انبیاء شرک کر گزرتے
ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مکی صورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین یہ بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین بنی اسماعیل کے لیے، مشرکین بنی اسرائیل کے لیے، کہ بھائی انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر گزرتے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں نہ کسی کی برگزیدگی کسی کو بچا سکتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برگزیدہ کی طرف نسبت کسی کو بچا سکتی ہے۔ اللہ کے ہاں اصول کام کیا کرتے ہیں، اور ہم تمام مسلمان جانتے ہیں دوست، قرآن اس بات میں واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام معرفت الہی دینے آئے تھے، ہمیں خدا کا تعارف دینے آئے تھے، ہمیں خدا کے بارے میں بتانے آئے تھے، خدا کے بارے میں سمجھانے آئے تھے، خدا کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر اس مضمون کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں، سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کیجئے گا۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کیجئے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ جتنے انبیاء آئے انہوں نے یہی دعوت پیش کی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، ہر طرح کے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، چاہے وہ طاغوت بت پرستی کی شکل میں ہو، قبر پرستی کی شکل میں ہو، تعزیہ پرستی کی شکل میں ہو۔ اور دوست اگر دماغ آپ حاضر رکھیں، میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ جو انبیاء علیہم السلام معرفت الہی انسانوں کو دیا کرتے ہیں، یہ اپنا ذہنی خیال نہیں ہوتا ان کا، یہ ان کے اپنے زبانی الفاظ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کا جو تعارف ہم انسانوں کے سامنے رکھا ہے، وہ تعارف خدا سے لے کر ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جس زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا دوستو، اس زمانے میں دنیا کا مذہبی رجحان کیا تھا؟ ہندو اور مصری یہ سینکڑوں ہزاروں خداؤں اور اوتاروں کی عبادت کر رہے تھے۔ عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھے ہوئے تھے۔ مجوسی اہرمان اور یزدان دو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سابی ستارہ پرست تھے۔ یہودی بظاہر توحید کے قائل تھے، لیکن جس خدا کو وہ مانتے تھے اس کی صفات عام انسانوں سے زیادہ کچھ اور نہیں تھی۔ بنی اسماعیل کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ مذہبی رجحان تھا۔ اس مذہبی رجحان میں محمد الرسول اللہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات ہے جو نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، پھر بھی ہر جگہ ہے۔ اس اللہ کی نگاہ ذرے ذرے پر ہے۔ وہ اللہ چیونٹی کی چاپ کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، کیا محمد رسول اللہ اپنے ذہنی خیال سے، اپنی زبان سے اس طرح خدا کا منزہ تعارف کروا سکتے ہیں؟ اس طرح خدا کا پاکیزہ تعارف کروا سکتے ہیں؟ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو جو معرفت الہی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے دوست۔ اسی لیے توحید وہی توحید ہے جو قرآن سے پھوٹتی ہے، جو قرآن سے نکل کر سامنے آتی ہے۔ توحید وہی توحید ہے۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوست دماغ حاضر رکھیے آپ، انبیاء علیہم یعنی جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ انعام کی آیات 84 تا 90،
18 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے نام لیا. ایک بات اور کہی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کے بارے میں, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی. یہ سارے کے سارے انبیاء, ان کو اللہ نے ہدایت دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. جس کا معنی اور مطلب یہ ہے آج بھی انبیاء علیہم السلام میں سے ہر نبی ضلالت کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے. اس لیے جس نبی سے کوئی صحیح بات ثابت ہو جائے, جس نبی کے حوالے سے کوئی یقینی بات ہمیں مل جائے, وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے, وہ ہمارے لیے قابل پیروی ہے. تو یہ نبوت اور رسالت ہے نا, یہ منصب عقل انسانی سے اوپر کا منصب ہے. میں نے کہا دماغ حاضر رکھیے گا, چونکہ ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جان رہے ہیں. اور نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ چونکہ مسلم دنیا جب نبوت اور حقیقت سے آشنا نہیں ہے تو بھول بھلیوں کا شکار ہے. یعنی محمد الرسول اللہ جیسی عظیم ہستی ہمارے پاس موجود, پھر بھی ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں. ہم سماجی حوالے سے دیگرگو, ہم معاشی حوالے سے پستی کا شکار, ہم سیاسی حوالے سے اپنا کوئی نام و نشان دنیا کے اندر نہیں رکھتے. اتنی عظیم ہستی, اتنی بڑی ہستی, اتنی باکردار ہستی, اور وجہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کو ہم نہیں جانتے, اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے ہم. تو نبوت اور رسالت کا دوستو جو منصب ہے یہ عقل انسانی سے اوپر کا منصب ہے. اب مختلف فلاسفہ نے اپنے اپنے انداز میں اس بات کو سمجھایا. مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں نباتات ان کے پاس حرکت تو ہے, لیکن اس حرکت کے لیے ارادہ نہیں ہے. یعنی نباتات بڑھتی ہیں نا, لیکن ارادے کے ساتھ نباتات نہیں بڑھتی, آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہیں. حیوانات کے پاس آ جائیں, حیوانات کے پاس ارادہ ہے, حرکت ہے, لیکن حرکت ارادے کے ساتھ ہے. یعنی حیوانات اپنی مرضی سے ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں. بھائی کون نہیں جانتا جو پرندے ہیں وہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, جنگل کے جانور اپنی زندگی بچانے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, مائیگریشن کرتے ہیں, سب جانتے ہیں ہم. تو حیوانات ان کے پاس حرکت ہے لیکن ارادے کے ساتھ. انسان اس کے پاس حرکت ارادے کے ساتھ ہے, اختیار کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس عقل بھی ہے. انسان اپنی عقل کا بجا استعمال کرے تو آرم اسٹرانگ کی طرح چاند پہ قدم رکھ دے, اور اگر انسان اپنی عقل کا بیجا استعمال کرے تو ہٹلر کی طرح دوسری قوموں پر چڑھ دوڑے. لیکن انسان دوستو اگر صرف مادی وجود ہوتا تو اس کی رہنمائی کے لیے عقل کافی تھی. انسان صرف مادی وجود نہیں ہے, انسان مادی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی وجود بھی ہے. لہٰذا انسان کو عقل سے اوپر بھی چیز چاہیے ہے, اور وہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. انسان کی مادی ترقی ہے عقل سے, اور انسان کی روحانی ترقی ہے نبوت اور رسالت سے. محدث ابن حزم وہ ہمیں سمجھاتے ہیں نبوت اور رسالت کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. تعلیم اور تعلم کے بغیر, یعنی پڑھے اور پڑھائے بغیر جو شخص اشیاء کی حقیقت کو جان لے وہ ہے نبی. اب دماغ آپ کے حاضر ہیں تو بات میں آگے بڑھا رہا ہوں دوست. جب تک یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جان لیں گے. معجزہ یہ نبوت کی معرفت کا ذریعہ تو ہے, کسی رسول اور کسی نبی کو پہچاننے کا ذریعہ تو ہے, لیکن معجزہ کسی کے نبی ہونے کی شرط نہیں ہے. اگر یہ بات آپ نے سمجھی تو نبوت کی حقیقت بھی جان لیں گے, نبوت رسالت کی حقیقت بھی جان لیں گے. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سیاسی لوگ, گستاخانہ بات کر رہا ہوں میں اور میری اس گستاخی کو معاف کر دیجئے گا, سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں
محمد الرسول اللہ کا نام لے کر آپ کے ہاتھ کھلواڑ کریں گے. پورے پاکستان کا جائزہ لے لیں آپ. آج یکم ربیع الاول ہے، پورے پاکستان میں اشتہارات لگ چکے ہیں، بینر سج چکے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ سیاسی ورکر، سیاسی جماعتیں. یہی وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہی وہ سیاسی ورکر ہیں. پاکستان 132 ارب ڈالر کا مقروض ہے، 70,000 ارب روپے کا مقروض ہے. یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہی سیاسی ورکر ہیں. ہماری گلیاں کھدی ہوئی ہیں، ہمارے روڈ ادھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا ہے، ہماری گلیوں میں سیوریج ہمیشہ بہتا رہتا ہے، لیکن یہی لوگ سب سے اونچا جھنڈا محمد الرسول اللہ کا لے کر ہمارے جذبات سے کھیلیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نبوت کی حقیقت نہیں معلوم، ہمیں نبوت کی رسالت کی حقیقت نہیں معلوم. اس لیے دماغ حاضر رکھیے. میں آپ کو بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ معجزہ کسی نبی کی معرفت کا ذریعہ تو ہے، کہاں یہ نبی ہے، لیکن معجزہ کسی نبی اور رسول کے لیے شرط نہیں ہے کہ جب تک وہ معجزہ نہ دکھائے وہ نبی اور رسول اللہ کہلائے. صحیح؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کی آیت نمبر 32 میں کہا موسیٰ علیہ السلام کے 2 حصی معجزوں کے بارے میں. ایک ان کا حصی معجزہ تھا ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور دوسرا عصائے موسیٰ. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں معجزے روشن معجزے ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے پیغمبر ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران مکہ، قریش مکہ حصی معجزہ مانگ مانگ کے تھک گئے، رب العالمین نے نہیں دیا. پڑھیں قرآن سورہ قصص آیت نمبر 48، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصی معجزات کیوں نہیں دیے جا رہے جو موسیٰ کو دیے گئے؟ سورہ رعد آیت نمبر 7، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی. قریش مکہ کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ رسول کہہ دیں انما انت منذر، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. یہی سورہ رعد اس کی آیت نمبر 27، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. رسول کہہ دیجئے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو رب العالمین کی طرف پہلا قدم بڑھا دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے رسول کو معجزات دیے نہیں گئے، دیے گئے ہیں، لیکن وہ غیر حصی معجزات ہیں. حدیثوں میں مذکور ہیں، محدثین نے کتاب المعجزات کے نام سے وہ معجزے ذکر کر رکھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں لیکن غیر حصی معجزے ہیں. رسول اللہ کو جو حصی معجزہ دیا گیا وہ ایک ہے. جب تک اس حصی معجزے سے ہم مسلمانوں کا گہرا ربط نہیں ہوگا، گہرا تعلق نہیں ہوگا، ہم اس معجزے کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، اپنے دلوں میں اسے نہیں اتاریں گے، اللہ کی قسم یہی حال رہے گا مسلم دنیا کا. یعنی اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصی معجزہ دیا. میں مکی سورت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، سورہ عنکبوت جائیں مطالعہ کریں آپ، آیت نمبر 50 اور 51. عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول براہ راست رسول بن کر آئے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں نے ایک بہت کام کی بات آپ سے کرنا تھی. بہرحال ہمارا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ بات کر لیں گے اس پر. عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول براہ راست رسول بنا کر بھیجے گئے، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اے رسول کہہ دیجئے تمام معجزات، تمام نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں نا لوگوں کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ. اگلی آیت میں کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اللہ کی قسم اگر میں یہاں قرآن کا مفسر بن کے کھڑا ہوتا نا
ایک ایک لفظ پر بحث کرتا، ایک ایک جملے پر رک کر ٹھہر کر پھر آپ کی توجہ دلاتا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، ترجمہ سنیے کیا ہے۔ انہوں نے معجزے مانگے، حصی معجزے، جیسے موسیٰ کو دیے گئے، جیسے عیسیٰ کو دیے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے پاس ایک حصی معجزہ نہیں آ گیا؟ جو معجزہ انہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں، حصی معجزہ، محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ، ہر گھر میں موجود، بہت سارے دلوں کے اندر موجود، ہر مسجد میں موجود۔ جب آپ مصلی پر امام کی تلاوت سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اسی معجزے کو سنتے ہیں دوست۔ رمضان میں اسی معجزے کو 3 بار ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاس وہ حصی معجزہ نہیں آ گیا جو کتاب کی شکل میں ہم نے دیا ہے؟ پھر اگلا لفظ جملہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اسی حصی معجزے کے اندر ایمان لانے والوں کے لیے رحمت بھی اللہ نے رکھی ہے اور رب العالمین نے نصیحت بھی رکھی ہے۔ نصیحت بھی موجود ہے قرآن کے اندر، خدا کی رحمت بھی موجود ہے۔ اب اگر قرآن کے ہوتے ہوئے مسلم دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے تو پھر وجہ تلاش کریں دوست۔ ایک روایت کی طرف بھی توجہ دلا دوں دوست آپ کی۔ آپ مشکات میں ایک باب اٹھائیں، باب فضائل و سید المرسلین، وہاں متفق علیہ بخاری مسلم کے حوالے سے ایک روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزر کر دنیا سے گیا ہے، قد اوتی من الآیات، یقیناً اسے حصی معجزات دیے گئے، اسے نشانیاں دی گئیں، آمن علیہ البشر، وہ معجزہ دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے کر آئے۔ پھر رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو، جو سب سے بڑا معجزہ دے رکھا ہے، حصی معجزہ دے رکھا ہے، وہ ہے قرآن، جو اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کی۔ تو دوستو ہم خود سوچ لیں، یعنی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یا نبی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے حوالے سے جتنا شور، جتنا ہنگامہ ہے، وہ لوگوں کے جذبات ہیں، وہ لوگوں کی عقیدتیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ اندھے جذبات ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اندھی عقیدتیں ہیں، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ قرآن کی روشنی میں کبھی بھی ہم مسلمانوں نے نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا موضوع جاری ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی جو آمد ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ خوشی کا نام نہیں ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم محسوس کر لیں، نیند ہماری حرام ہو جائے، اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، نیند کو تو دور ہم سے چلی جائے۔ بھائی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے علم الہی قرآن کے اندر آخری شکل میں محفوظ ہو گیا۔ بھائی یہ ہے ختم نبوت، علم الہی۔ بھائی علم الہی کا آغاز کب سے ہوا؟ آدم سے لے کر، آدم سے شروع ہوا نا، اور اس علم الہی کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ محمد الرسول تک، خاتم النبیین تک۔ پوری تاریخ نبوت ہمیں بتاتی ہے علم الہی کوئی محفوظ نہیں رہ سکا، نہ آدم محفوظ رکھ سکے، نہ نوح محفوظ رکھ سکے، نہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ محفوظ رکھ سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے موقع پر علم الہی قرآن کے اندر آخری شکل میں محفوظ ہو گیا۔ یہ معنی ہے ختم نبوت کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم تو محفوظ ہو گیا، اب عمل ہم نے محفوظ کرنا ہے، یہ معنی ہے ختم نبوت کا۔ میری گفتگو جاری ہے، آئندہ جمعہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں میں پھر کہوں گا، خدا را ذمہ داری کا احساس کریں۔ ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں،
انہیں قریب لانے کی کوشش کریں، انہیں بات سمجھانے کی کوشش کریں، بات سے بات نکالنے کی کوشش کریں، کبھی چائے پر بٹھایا کریں، کبھی کھانے کے دسترخوان پر بٹھایا کریں، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں، جوڑنے کی. ورنہ یہاں میں ربیع الاول کے حوالے سے دھواں دھار تقریر تو کر لوں گا، لیکن سوال یہ ہے کس کے دل میں گنجائش پیدا کروں گا، کس کے دل میں جگہ پیدا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.